پروگرام کے آخر سے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور عظمیٰ بخاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، صدیق الفاروق صاحب ہیں، ماروی میمن صاحب ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحب، رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جہاز جو ہے وہ جمہوریت کا، مساق جمہوریت کا، وہ ڈوبتا جا رہا ہے اور جس دن سے ہماری حکومت بنی ہے ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون پر تو فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں، تو ٹانگیں پھر کون کھینچ رہا ہے؟ دیکھیے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم نے بات کے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب مساق جمہوریت میں آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، اور مساق جمہوریت ایک اہم کلوز ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کے اندر ہم اس طرح توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لوٹا کریسی کو فروغ نہیں دیں گے، اور اس کے بعد جب اس طرح سے آپ کھلے دندناتے ہوئے دن دہاڑے اس طرح آپ ایک ضمیر کی آواز پہ یونیفیکیشن بلاک بنائیں اور اس کو آپ اپنے جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹیز میں بھی بلائیں، ان کے اجلاس آپ خود منعقد کریں اور اس کو آپ صدارت کریں، تو یقیناً یہ مساق جمہوریت کی بہت بڑی نفی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل نے کبھی فرینڈلی اپوزیشن کو جو الزام لگتا رہتا ہے وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں اشتعال انگیزی کی سیاست دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہر وقت میں ایک جیسے بات کرنے دیجیے، اشتعال انگیز بیان جو ہے وہ ہر روز اپوزیشن لیڈر ہونے کا پورا فرض نبھاتے ہیں، وہ پی ایس سی کے اندر جو ہے وہ ہماری ایک لمبی چوڑی ہماری پیشیاں ہوتی ہیں، بھگتتے ہیں، تو وہ عدالت جو ہے عدالتیں جو ہے وہ ون سائیڈڈ جو ہے ہمارے کسی نکال کے دیکھتی ہے، پنجاب حکومت اسٹے پہ ہے، اس کا کیس آج تک نہیں نکالا جاتا ہے۔ اس کے معاملے پہ امریکہ کے حوالے سے بات کی، خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نے، حکومت پنجاب نے آئین، قانون اور عدلیہ کی بات کی اور ایک بال برابر ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی بات تو پتہ ہے، رحمان ملک صاحب کا بھی حال یہی ہے۔ ٹانگیں ہم نے کہاں کھینچی ہیں؟ ہم نے تو انہیں بار بار سپورٹ کیا، جس پہ ہم پہ الزام لگے کہ آپ ڈیلیور کریں، یعنی انہوں نے معاہدہ توڑا، مری بور بند معاہدہ، ابھی 10 دن نہیں ہوئے تھے انہوں نے توڑا اور باہر چلے گئے آصف زرداری صاحب۔ نواز شریف صاحب وہاں گئے یو اے ای میں انہیں منوانے کے لیے کہ دیکھو اس پر عمل درآمد، انہوں نے کہا جی 10 دن میں جائیں آپ اعلان کر دیں، پھر ہمیں آنا پڑا اپوزیشن پہ، پہلے ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے رہے، پھر انہوں نے صدارتی معاہدہ توڑ دیا الیکشن کا، پھر ہم اپوزیشن۔ اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں صدیق صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ اب آپ پیپلز پارٹی کو یہ جو ہمیشہ سے پرابلم ہے نا نون لیگ کا ڈیٹے دینے والا، ان کو فار نکالنے کا کام کرنا چاہیے، کتنا ڈیٹے دینے کا شوق ہے ہر بات پہ، یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی نا، آپ کو اب تک آخری ڈیڈ لائن دی، دنوں کی اور ڈیٹوں کی، اب تو آخری ڈیڈ لائن ہم تو جو انگریزی کی ڈیٹ ہم ان کو اچھا ابینا سے ہوئے نکالنے کا لفظ آپ اپنی ڈکشنری سے خدا حافظ نکالنے والی، میں یہ پوچھا ہوں آپ سے کہ پارٹی ہمارے پاس ایک سنا نمبر۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ نکال رہے ہیں پنجاب حکومت سے، آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں، یہ آپ اپنے کارکنوں کے پریشر کی وجہ سے نکال رہے ہیں یا آپ کا 10 پوائنٹ ایجنڈا پورا نہیں ہوا اس وجہ سے نکال رہے ہیں؟ دیکھیے جی انہوں نے معاہدے پہ معاہدہ توڑا، کہا جی کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے معاہدے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان 3 سالوں میں نہ بجلی کا مسئلہ حل کیا، کرپشن بڑھ گئی، انہوں نے یہ 2 ارب روپے کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں، اندرونی قرضے بڑھ گئے، بیرونی قرضے بڑھ گئے، ان کے گورننس ان کے ہاں نہیں ہے، صوبوں کے معاملات ان سے نہیں چل رہے، عوام کے مسائل ان سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر اس کے بعد ہم عوام کو کیسے مایوس کریں؟ لاسٹ منٹ ہے ماروی میمن صاحب کے پاس ہیں جی اجازت کرنے دیجیے، جو ابھی انہوں نے 10 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کی، کتنی ساری جو ہے اس کے اوپر ہو چکی ہے پیش رفت، لیکن اس کے باوجود پھر وہی ڈیڈ لائن کی بات کریں، گڈ گورننس پنجاب میں کہاں ہے؟ اوور ڈرافٹ پہ چل رہا ہے پنجاب، اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے، کرپشن کے اوپر آپ نے اپنے وزیر اپنے وزیروں کو نکالے نا، اوور ڈرافٹ کا پتہ ہی نہیں کہ اوور ڈرافٹ ہوتا کیا ہے۔ جی ماروی میمن صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ماروی میمن صاحب اپنے کو نکالے، پلازوں کا ایشو ہے ثناءاللہ صاحب کے اوپر، سن لیں ماروی میمن آخری منٹ کانسنٹریٹ کیجئے جی 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 پلیز سن لیجیے، اس وقت سب کو کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے آن دا ریئل ایشوز۔ ریئل ایشو یہ کہ میسو فائنینشیل کرائسس ہے ملک میں، بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیک آف گورننس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ملک کے سامنے بہت بڑا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز اصل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پلیز جا کے اپنی لڑائیاں بند کریں، بہت شکریہ ماروی میمن صاحب، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 2 دن کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت سے نکالا جا رہا ہے، جس کو کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کہ ہم اچھے طریقے سے خدا حافظ کہیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا اور وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اجازت